جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان چھاچروں میں غریب خاندانوں کو صحت انصاف کارڈ کی تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں، اس سے پہلے اس مرحلے کا آغاز کیا گیا اسلام آباد اور فاٹا سے۔ آج اسی مرحلے کے تحت چھاچروں میں صحت انصاف کارڈ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ 1 لاکھ سے لے کر تقریباً 7.5 لاکھ تک اس کارڈ کے ذریعے غریب خاندان اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ ابھی وزیر اعظم عمران خان جلسے سے خطاب کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جناب شاہ محمود قریشی اور غلام رحیم، ارباب غلام رحیم، میں سب سے پہلے تو آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج چھچروں میں، تھرپاکر میں مجھے آج موقع دیا اس جلسے میں چھچروں کی عوام سے مختصر بات کرنے کا۔ تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور چھچروں کی عوام آپ کے صبر کا، اتنی دیر آپ نے انتظار کی، دھوپ میں کھڑے ہو کے، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ پہلا میرا جلسہ الیکشن کے بعد پہلا جلسہ پاکستان میں ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں یہاں آیا کیوں۔ کیونکہ الیکشن تو ہو نہیں رہے، تو کیا وجہ ہے کہ میں آپ کے پاس آج اتنی دور اسلام آباد سے آیا ہوں؟ پہلی وجہ، تھرپاکر سارے پاکستان میں سب سے پاسماندہ علاقہ ہے، سارے پاکستان میں سب سے پیچھے رہ چکا ہے۔ 75% پچھلے 3-4 سال میں تقریباً 1300 بچے خوراک نہ ملنے سے، بھوک کی وجہ سے مر چکے۔ آنا میں نے پہلے تھا آپ کے پاس، لیکن مجھے موقع نہیں ملا، تو میں نے جب بھی میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس آنا تھا۔ میرا مقصد اقتدار میں آنے کا سب سے بڑا مقصد پاکستان میں لوگوں کو غربت سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، اور کیونکہ تھرپاکر میں سب سے زیادہ غربت ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا یہاں آؤں۔ حالانکہ اب آپ نے سمجھنی ہے ایک چیز، 18ویں ترمیم کے بعد تقریباً سارے اختیارات صوبے کے پاس چلے گئے۔ یہ جو آج ہیلتھ کارڈ، یہ جو ہیلتھ انشورنس، انصاف ہیلتھ کارڈ، جو آج انشاءاللہ آج سے 1,12,000 گھرانوں کو ملیں گے، افراد کو نہیں، پورے گھر کو 1,12,000 گھرانوں کو ہیلتھ کارڈ آج ملے گا۔ یعنی کہ ایک گھر، اگر کوئی کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے، 7,20,000 روپیہ اس گھر کے پاس ہوگا، کسی قسم کا علاج کسی ہسپتال میں جا کے کروا سکتا ہے۔
اور انشاءاللہ یہ سارے تھر پاکر کے لوگوں کو ہم انشاءاللہ یہ ہیلتھ کارڈ پہنچائیں گے، کیونکہ میں نے کہا یہاں سب سے زیادہ غربت ہے۔ میں دوسری چیز جو آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، 2 موبائل ہسپتال ابھی انشاءاللہ وہ کام شروع کر دیں گے۔ سارے تھر پاکر میں 2 موبائل ہسپتال ہوں گے، یعنی کہ ایک بڑی گاڑی جس کے اوپر تقریباً ایک ہسپتال ہوگا، آپریشن بھی کر سکے گا، ڈاکٹر ہوگا، دوائیاں ہوں گی، وہ سارے تھر پاکر کے یہ 2 ہسپتال آپ کے انشاءاللہ چکر لگائیں گے، دور دراز علاقوں میں لوگوں کے پاس پہنچیں گے۔ اس کے علاوہ 4 ایمبولنسز دوں گا، اور وہ بھی انشاءاللہ فوری طور پہ آپ کو ملے گی، تاکہ یہاں دور دراز علاقے ہیں، بیمار ہوتے ہیں لوگ، ان کی آسانی کے لیے۔ یہ جو ایک بات کی ارباب صاحب نے کہ یہاں تھر میں آپ کے پاس وہ ایک ایسا یعنی کالا سونا پڑا ہوا ہے، کوئلہ، جو انشاءاللہ جیسے جیسے یہ کوئلہ نکلتا جائے گا، یہ سارا پہلے تو تھر پاکر، سندھ اور سارے پاکستان کی یہ تقدیر بدل دے گا۔ لیکن جو ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اب سے جب پاسماندہ علاقوں سے جو بھی کوئی معدنیات، تیل، کوئلہ، تانبا کچھ بھی ملے گا، پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ مقامی لوگوں کے پاس وہ پیسہ خرچ ہو، لوگوں کو اس کا فائدہ ہو، پھر وہ باقی علاقوں میں جائے۔ کئی ہم نے اپنے ملک میں پاسماندہ علاقوں سے زیادتی کی کہ گیس وہاں سے نکلتی تھی، لیکن وہاں کے لوگوں کو سب سے کم فائدہ ہوتا تھا۔ ہم نے یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ مکمل طور پہ پاکستان کی پالیسیز بدلی جائیں گی۔ کمزور علاقوں کو، پاسماندہ علاقوں کو خاص طور پہ ہم نے اٹھانا ہے، اور جس طرح میں نے شروع میں کہا، اپنے غریب طبقے کو انشاءاللہ ہم نے اوپر لے کے آنا ہے۔ تو یہ جو آپ کا کوئلہ ہے، آپ انشاءاللہ پر امید رہیں کہ سب سے پہلے فائدہ اس کو آپ کا پہنچے گا۔ پانی کا مسئلہ، ریگستان ہے، پانی کا مسئلہ ہے آپ کا۔ آپ نے کہا کہ یہاں دور دراز علاقوں میں پینے کا پانی نہیں ملتا۔ میں آج 100 RO پلانٹس تو ابھی آپ کو سینکشن کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آتے ساتھ ہی آپ کو 100 پلانٹس لگائیں گے، اور اس کے بعد بھی جیسے مزید آپ کو اور ضرورت پڑے اور بھی لگائیں گے۔ اور یہ جو آپ کے لیے حالت مشکل علاقہ ہے نا، ریگستان ہے، لیکن آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہے، یہاں دھوپ ہے، اور اس لیے جو سولر سے بجلی، جو سورج سے بجلی بنتی ہے، وہ دنیا میں سستی ہوتی جا رہی ہے۔ اور یہ آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ بجائے یہاں لمبی لمبی لائنیں ہم بچھائیں، آپ کے گاؤں میں ہم سولر کے ذریعے یہ جو RO پلانٹس بھی چلائیں گے، یہ سولر پہ چلائیں گے، اور یہ سستے بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب سے بہتر اور آسان طریقہ ہے تھر کے لوگوں کو، تھر پاکر کے لوگوں کو بجلی دینے کا، اور انشاءاللہ یہ ہم مزید آپ کی مدد کریں گے۔ باقی جو سپاس نامہ مجھے ارباب صاحب نے دیا ہے، انشاءاللہ یہ ہم جا کے دیکھیں گے۔ کئی چیزیں ہم سندھ کی حکومت کو کہیں گے، اپنا فرض پورا کرو، اور جو بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو بھی فیڈرل گورنمنٹ کر سکی انشاءاللہ آپ کے لیے پورا کریں گے، اس لیے کہ آپ سب سے پیچھے رہ چکے ہیں۔ دوسرا مقصد آنے کا یہ کہ تقریباً آدھی آبادی
ہندو مذہب کے لوگوں کی ہے۔ میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آتے تھے انگریزوں سے آزادی لینے کے لیے، لیکن ایک وقت قائد اعظم کو یہ خدشہ ہوا کہ جس طرح کا کانگریس ہندوستان چاہ رہی ہے اس میں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملیں گے اور اقلیتوں کو حقوق نہیں ملیں گے، اس لیے وہ پھر پاکستان کی طرف نکلے۔ اور جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے، آج ہندوستان میں مسلمان کہتا ہے کہ جو قائد اعظم کہہ رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ آج ہندوستان میں اقلیتوں کو حقوق نہیں مل رہے۔ اس لیے پاکستان بنا تھا کہ وہاں مسلمانوں کو حقوق نہیں ملنے تھے، اقلیت تھی مسلمان۔ لہذا اس پاکستان میں یہ ہمارا فرض ہے کہ ہر جو بھی اقلیت ہے پاکستان میں وہ برابر کے شہری رہیں گے، ان کے پورے حقوق رہیں گے، کسی قسم کا ہم ان کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں ہونے دیں گے۔ جو یہ نفرتوں کی سیاست ہے، انسانوں کو تقسیم کر کے ووٹ لینا، یہ ایک آسان سیاست ہے۔ ہم نے کراچی میں دیکھا، کراچی کی تباہی کی گئی، صرف ایک آدمی نے اقتدار کے لیے نفرتوں پھیلائی، دوسرے لوگوں کے خلاف نفرتیں پھیلا کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ووٹ لی۔ آج اگر یہ نفرتوں کی سیاست کراچی میں نہ ہوتی، آج کراچی دبئی کا مقابلہ کر رہا ہوتا۔ کراچی کی تباہی ہو گئی، بزنس چھوڑ کے بھاگ گئے، لوگ چھوڑ گئے کراچی، بزنس کوئی ملیشیا چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کیونکہ ایک آدمی نے فیصلہ کیا کہ اپنے اقتدار کے لیے نفرتیں پھیلائی، تشدد کیا دوسروں پہ۔ ہم نے پاکستان میں سیاست دیکھی ہے، کوئی پشتونوں کے نام پہ سیاست کرتا ہے، ملک کو بانٹتا ہے۔ کسی نے بلوچ کا نام لیا لیکن مقصد اقتدار تھا۔ اور پنجاب میں ہم نے دیکھا، جب مشکل پڑی تو جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگا دیے، اور کون نہیں جانتا کہ جب یہ سندھ کے حکمرانوں کو کرپشن میں نظر آتا کہ جیل میں جانے لگے ہیں تو سندھ کارڈ کھیل دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی ہے نریندر مودی کی سیاست۔ انسانوں کو تقسیم کرو، نفرتیں پھیلاؤ، اور جب ایک لیڈر یہ شروع کرتا ہے تو نیچے اس کے کارکن وہ کرتے ہیں جو آج ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں وہ کشمیریوں سے ہوا پلوامہ کے بعد۔ بیچارے ڈرے ہوئے لوگ، ان کو بڑے بڑے گروپ بن کے ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے، چھپے ہوئے تھے۔ اسی طرح مسلمانوں کا ہم نے کئی تصویریں، اور مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے کہ جس طرح موبز نے مسلمانوں کو پکڑا ہوا تھا۔ یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ حیوانوں کا نظام ہے۔ کہاں مہاتما گاندھی جو مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں کیا کہتے ہیں وہ روزہ فاسٹ کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے مہاتما گاندھی نے کئی دفعہ بھوک ہڑتال کر دی، کھانا کھانے سے روکیا کہ مسلمانوں کو نہ مارا جائے۔ اور کہاں یہ آج نریندر مودی کا ہندوستان کہ یا وہاں مسلمانوں کی زندگی مشکل، اور دوسرا کہ پاکستان کے خلاف نفرت پھیلا کے جنگ کا ماحول، وار ہسٹیریا کر کے، اور صرف اس لیے کہ وہ الیکشن جیت جائے۔ ہمارے جو آقا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کو پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، وہ تھے رحمت العالمین،
रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, सब मुसलमानों के लिए, सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। और जो हमारा खुदा था और है रब्बुल आलमीन, सब इंसानों का खुदा है। इसलिए हम मुसलमान इंसानों को इकट्ठा करते हैं, तकसीम नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, वो नहीं करते जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। हम अमन चाहते हैं। बार बार हमने पैगाम पहुंचाया कि हम अमन चाहते हैं। हमने पायलट वापस कर दिया क्योंकि हम जंग नहीं चाहते। हमने फैसला किया कि जो भी आप, अगर पुलवामा में आपके कैजुअल्टीज हुई हैं तो जो भी आप मदद चाहते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं फिर से यह कहना चाहता हूं, किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। यह खौफ की वजह से नहीं है। यह पाकिस्तान को जो हम देख रहे हैं, नया पाकिस्तान, जिसमें हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मुल्क में गुर्बत कम करें, हम सारी पॉलिसीज बनाते हैं कि जो भी हम करें हमारे मुल्क में गुर्बत कम हो, अपने लोगों को नीचे से ऊपर उठाएं। मैंने जब नरेंद्र मोदी से बात की शुरू में, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना, तब हमने एक ही उसको भी मैंने ये कहा कि बर्रे सगीर में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं। हमें चाहिए कि हम मिलके अब आपस में अपने मसले हल करें, डायलॉग से मसले हल करें और हम अमन कायम करें, तिजारत हो, ताकि हम गुर्बत कम कर सकें। लेकिन मुझे क्या पता था कि जैसे ही इलेक्शन का कैंपेन शुरू होनी थी तो उनका तो मकसद ही कुछ और था, नफरतें फैला के वोट लेना। मैं छाछर के लोगों, मैं एक आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था। मेरे वालिदैन एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। जब भी मैं बड़ा हो रहा था, मेरे मां बाप ने मुझे ये कभी भूलने नहीं दिया कि मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि मैं एक आजाद मुल्क में पैदा हुआ हूं। और मैं सारी जिंदगी ये कभी नहीं भूला कि जो भी हो जाए हम अमन चाहते हैं, लेकिन अपने मुल्क की आजादी के लिए हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं जब ये कहता हूं कि हमारा हीरो टीपू सुल्तान है, बहादुर शाह जफर नहीं है, क्योंकि एक जब उसको फैसला करना पड़ा गुलामी में, या उसने गुलाम बनना था या जिंदगी, तो वो गुलामी उसने मान ली, बहादुर शाह जफर ने। लेकिन टीपू सुल्तान इस मुल्क का हीरो इसलिए है कि हम एक आजाद कौम है और आजाद रहना चाहते हैं। और टीपू सुल्तान ने फैसला किया कि गुलामी से बेहतर मौत है, और तलवार पकड़ के आखिरी दम तक लड़ा। यह है पाकिस्तानियों का रोल मॉडल। हमें अगर कोई ये समझता है कि इस मुल्क को गुलाम बना लेगा, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे कोई सुपर पावर हो, मैं आज आपके सामने कहता हूं कि मैं और मेरी कौम आखिरी गेंद तक अपनी आजादी के लिए लड़ेगी। हमें अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक फौज पिछले 10-15 साल में उसकी ऐसी ट्रेनिंग हुई है, हमारी फौज भी तैयार है, अवाम भी तैयार है। इसलिए किसी किस्म का अगर कोई भी ये समझता है कि आपने इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तानियों का खून करेंगे, ऐसी गलत फहमी ना रहना कि आपने कुछ भी किया यहां से जवाबी कार्रवाई होगी। मैं एक और बात करना चाहता हूं कि हमने पाकिस्तान में सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला किया कि नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक किसी को, किसी मुसल्ला ग्रुप को पाकिस्तान में आगे से हमने इजाजत नहीं देनी। कोई भी मुल्क मुसल्ला ग्रुपों को अपने मुल्क में इजाजत नहीं देता। जो भी वजूहात थी पहले, ये सारी पाकिस्तान की पार्टीज ने फैसला किया कि हमने इस मुल्क में
کسی بھی عام ملیشیا کو ہم نے آگے سے فنکشن نہیں کرنے دینا. بدقسمتی سے اس کے اوپر زیادہ کام نہیں ہوا, لیکن جب سے ہماری حکومت آئی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے اوپر نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کریں گے. یہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی بہتری. انشاءاللہ ان میں گروپوں میں سے لوگ ہیں جنہوں نے فلاحی کام بھی بڑا کیا ہے, آپ ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے, لیکن پاکستان کی زمین کسی قسم کی دہشت گردی ملک سے باہر یہ حکومت اجازت نہیں دے گی. اور یہی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ نیا دور آ رہا ہے, نیا پاکستان بن رہا ہے. ہم نے اس ملک میں باہر سے سرمایہ کاری کروانی ہے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری سے روزگار ملے, نوجوانوں کو خوشحالی آئے, اور وہ انشاءاللہ جو ہمارا نیا پاکستان ہے وہ ایک امن اور سٹیبل پاکستان ہے. میں پھر سے کئی گروپس ہیں, مجھے پتا ہے کہ وہ پہلے ہی ان کی یہ جو ملیٹنٹ بھی ختم ہو چکے تھے, ہمیں یہ پتا ہے, لیکن پھر بھی جب تک ہم ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے, ایک ذمہ دار ملک ہے, ہم کسی قسم کے ملیٹنٹ گروپ کو اب اپنے ملک میں نہیں فنکشن کرنے دیں گے. آخر میں میں سندھ کے لوگوں کو, کیونکہ میں سندھ میں ہوں, میں سندھ کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمیں ایکشن میں کیمپین کرنے کا, کراچی میں ہم نے کیمپین کی, اور اللہ کا شکر ہے کہ کراچی میں ایک انقلابی تبدیلی آئی, لیکن اندرون سندھ میں موقع نہیں ملا. آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ اندرون سندھ میں اب تحریک انصاف پوری کوشش کرے گی, ہر ضلع میں جائے گی. میں نئے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں, پڑھے لکھے لوگوں کو, وہ لوگ جو سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں, جو پیسے بنانے والے, جو سیاست میں آ کے پیسہ بنانا نہیں چاہتے, جو یہ سندھ کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں ہمارے ساتھ چلیں. انشاءاللہ سندھ میں نیا دور آنے والا ہے, ہم پورے سندھ میں کیمپین کریں گے. اور یہ جو 10 سال میں سندھ میں ہوا ہے, سندھ کا حال دیکھیں کہ 10 سالوں میں سندھ میں 5300 ارب روپیہ سندھ میں خرچ ہوا ہے. جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا وہ 1500 ارب روپیہ تھا. یہ پیسہ کدھر گیا ہے سندھ کے لوگ سب بہتر جانتے ہیں. لیکن ایک بہت بڑی بدقسمتی سندھ کی یہ کہ سندھ کا جو لیڈر اس وقت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے جدوجہد کیا ہوتی ہے. ایک لیڈر کیسے بنا, اپنا نام بدل کے زرداری سے بھٹو بن کے لیڈر بن گیا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ جدوجہد کیا ہوتی ہے. لیڈر ایسے کاغذ کی پرچی سے لیڈر نہیں بنتے, لیڈر ایک جدوجہد کر کے بنتا ہے, ایک نظریے پہ لیڈر کھڑا ہوتا ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی تقریر کی بلاول بھٹو نے پاکستان کی اسمبلی میں, انگریزی میں تقریر کر دی. اب بلاول بھٹو کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں پھرے, ان کو یہی نہیں پتا کہ یہاں بڑے کم لوگوں کو انگریزی آتی ہے. انگریزی میں تقریر کر رہے ہیں پاکستان میں, عوام کو انگریزی آتی نہیں, اور جو انگریزی بلاول بھٹو نے بولی وہ اسمبلی میں بھی زیادہ تر لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. خاص طور پہ نون لیگ اور جے یو آئی کے تو لوگوں کو مجھے لگتا ہے سمجھ نہیں آئی, کیونکہ وہ اتنے گھبرائے وہ انگریزی سن کے کہ انہوں نے غلط طرف منہ کر کے اسمبلی میں نماز پڑھ دی. اور دوسرا, بلاول بھٹو نے ایک اور بات کی, انہوں نے بار بار طنز کرتے ہیں عمران خان یو ٹرن کرتا ہے.
بلاول بھٹو اگر تم جدوجہد کرتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ لیڈر جدوجہد میں یو ٹرن کرتا ہے اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے. یہ لیڈرشپ کا خاص کمال ہے. اور اگر یو ٹرن کا مطلب سمجھتے تو آپ اور آپ کے والد صاحب اس مشکل وقت سے نہ گزرتے. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کیوں. جنرل مشرف نے امریکن پریشر میں آ کے آپ کے والد صاحب کو این آر او دے دیا. جب آپ کو این آر او ملا تو $60 ملین آپ کا سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا. وہ بھی آپ کو مل گیا. $6 کروڑ $6 کروڑ سوئٹزرلینڈ میں پڑا تھا, وہ آپ کو مل گیا این آر او جب ملا. پھر سرے مال جو آپ نے اسمبلی میں کہا تھا آپ کا نہیں ہے, جب این آر او ملا سرے مال کا پیسہ بھی آپ نے ہضم کر لیا. اگر آپ اس وقت کرپشن سے یو ٹرن کر جاتے تو آج آپ عدالتوں کے اندر نہ پھر رہے ہوتے. وہ ٹائم تھا یو ٹرن کرنے کا. پرانی اچھا بھلا آپ کو پیسہ بھی مل گیا, این آر او بھی مل گیا, اور وہ ٹائم تھا کرپشن اور منی لانڈرنگ سے یو ٹرن کرنا. کر جاتے تو آج یہ جو کبھی نیب کے چکر لگ رہے ہیں, اور والد صاحب نے آپ کو بھی پھنسا دیا ہے, نام تو آپ کا بھی آ گیا فیک اکاؤنٹس میں. تو یو ٹرن بلاول کئی دفعہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے, بڑی مشکلوں سے بچا دیتی ہے. سندھ کے لوگوں اور خاص طور پہ ابھی میں تھرپار کر کے لوگوں, انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس آتا رہوں گا. فیڈرل گورنمنٹ میں ہم ہیں, پوری کوشش کروں گا جتنا بھی فیڈرل گورنمنٹ آپ کے لیے کر سکے ہم کریں گے. پھر سے میں آپ کو بتاتا ہوں 18ویں ترمیم میں سارا پیسہ بھی چلا گیا ہے صوبوں کے پاس, اور صوبوں کے پاس اب جتنا پیسہ کبھی پہلے نہیں تھا, اور فیڈرل گورنمنٹ تو بینکرپٹ ہے. میں آپ کو آخر میں صرف تاکہ آپ سمجھ جائیں, بڑا سپاس نامہ میں انہوں نے کہا کہ کیا کیا فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے, صرف آپ کو موٹی موٹی چیز سمجھ جائیں. ٹوٹل پیسہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے سالانہ 5,500 ارب روپیہ. 5,500 ارب روپیہ ٹوٹل فیڈرل گورنمنٹ میں ہے. اس میں سے تقریباً 2,000 ارب روپیہ صرف قرضوں کی قسطوں پہ جاتا ہے. جو قرضے 10 سال میں چڑھے ہمارے پہ, تو ٹوٹل 5,500 ارب جو ٹوٹل پیسہ ہے فیڈرل گورنمنٹ, 2,000 ارب روپیہ قرضوں کی قسطوں پہ چلا جاتا ہے. 2,500 ارب روپیہ صوبوں کو چلا جاتا ہے. 1,700 ارب روپیہ سیکیورٹی اور فوج کو چلا جاتا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ تو شروع ہی ہوتی ہے 600 ارب روپے کے خسارے سے, وہ تو شروع ہی ہوتی ہے پیسے لینے کے لیے. اس لیے جب تک ہم اپنی آمدنی نہیں بڑھاتے, یا سرمایہ کاری ہوتی ہے, ہم یا نئی نئی چیزیں کر رہے ہیں, جیسے جیسے ہم پاکستان میں اپنی دولت بڑھاتے ہیں, انشاءاللہ جیسے ہمارا پیسہ بڑھے گا, ٹیکس کلیکشن بڑھے گی. آپ یہ یقین کریں کہ جو پاکستان کے پاسماندہ علاقے ہیں, سب سے پہلے ہم پیسہ ادھر خرچ کریں گے. جس طرح تھرپاکر ہے, جس طرح پنجاب میں راجن پور ہے, جس طرح فاٹا ہے جدھر بڑی تباہی مچی جنگ کی وجہ سے, ان علاقوں کے اوپر ہم سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں پہلے لوگ ان کے اوپر پیسہ خرچ کریں, اور اس کے بعد میٹرو اور یہ جو بڑی بڑی مہنگی مہنگی چیزیں ہیں اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں. میں پھر سے آپ کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم